अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू अनम फातिमा नॉवेल्स। मैं हूँ आपकी राइटर फातिमा और ये मेरे नॉवल जाने आलम की तीसरी एपिसोड है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आइए अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। जाने आलम, अस्सलाम अनम फातिमा, तीसरी किस्त। वो बहुत एहतियात से ड्राइव कर रही थी। कार की स्पीड भी नॉर्मल थी। इस सब के बावजूद न जाने कैसे उसने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। वो कोई डिलीवरी ट्रक वैन थी। वो वैन उलटकर साइड वॉक पे जा गिरी थी। परेशानी में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके गार्ड्स ने ही जाकर सब सूरत हाल देखी। जो शख्स वो वैन चला रहा था, वो इस एक्सीडेंट से साइड वॉक से नीचे जाती ढलवान में जा गिरा था। उनके साथ आती एक और कार इस एक्सीडेंट को देखकर रुकी। उसमें से दो आदमी निकले और उस शख्स को देखने गए। उन्होंने ही उस जख्मी शख्स को जल्दी से कार में डाला और हॉस्पिटल ले गए। उसके गार्ड्स वगैरह ने उसके भाई को बता दिया था। वो इस मामले को हैंडल कर रहे थे। उसे अफसोस था इस एक्सीडेंट में एक बंदे को जख्मी किया। वो उसे देखने गई थी। वो फूल और उसके साथ सॉरी और गेट वेल सून का कार्ड लेकर गई थी। हॉस्पिटल बेड पे नींदराज वो जख्मी एक यंग और काफी हैंडसम सा लड़का था। सुर्ख और सफेद रंगत, चॉकलेट रंग आंखों और बालों वाला। उसके होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की चमक थी। वहां उसने उसे देखा। वो इस हैंडसम लड़के से बात कर रहा था। वो क्या कह रहा था ये उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से उसे अंदाजा हुआ वो उस जख्मी लड़के को डांट रहा था। कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करके वो मुड़ा था और वो उसे देखकर मबहूत हो गई। वो कोई वजाहत और दिल फरेबी का देवता था। बेतरतीब बाल, बेतरतीब होलिया, वो बिखरा हुआ लग रहा था। उसका दिल उसे देखते धड़कना भूल गया, और जब उसे धड़कना याद आया तो एक अनोखी ही लय पे धड़कने लगा था। वो इंतहा का वजीहा हसीन मर्द उस देव हैकल कामत में अपनी जात में नाकाबिले शिकस्त लग रहा था। उसके वजूद से एक ताकत और फतह का एहसास उभर रहा था, जैसे वो किसी सल्तनत का बादशाह हो। उसकी जात में एक मकनातीसियत थी कि उसकी निगाहें उसके वजूद पे जम के रह गई थी। उसके चेहरे पे सुर्खी थी जो उसे देखते छटने लगी, और वो उस खूबसूरत रंग में बदली थी। उसकी जिल्द चढ़ते सूरज की सी थी, सुनहरी और सफेद। उसने हैरान नजरें उस पे डाली और वो उसकी नजरों में कैद होकर रह गई थी। उसने इतनी खूबसूरत भूरी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। उसके होंठ उस क्रिम्सन मलबेरी के रंग के थे जो उसने सुबह नाश्ते में खाई थी। उसके होंठों की बनावट बहुत खूबसूरत थी। उसके होंठ जो आपस में जुड़े थे, जुदा हुए, दांतों की दो सफेद कितारें दिखाते। उसका मुंह खुला और उसका हाथ अपने दिल पे गया। उसके दिल पे बहुत मुश्किल वक्त आया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जी फरमाएं। वो उसकी तरफ देखते गोया हुआ, और उसने जाना उसकी शक्ल और जिस्म ही नहीं, उसकी आवाज भी किसी जादूगर का सहर था जिसने उसे जकड़ लिया था। वो दिल थामे बेबसी से खड़ी थी, ना जाने कब उसे इस कैद से रिहाई मिले। तब उसके साथ आया उसका गार्ड सामने आया। उस शख्स को उसके आने की नौयत बताई। कैसी तबीयत है आपकी? मैं आपसे अपोलोजाइज करने आई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पता नहीं मुझसे कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। गार्ड के आगे आने से उसकी नजरों से वो अपनी जात में जकड़ लेने वाला शख्स जरा ओझल हुआ। तब उसको इर्द गिर्द की खबर हुई। उसने गार्ड के हाथ से फूलों का बुके लिया और उस लड़के के पास बेड पे रखा। अरे नहीं, इसमें अकेले आपकी गलती नहीं। मैंने भी शायद ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? ये मेरी किस्मत में था, उस लड़के ने मुस्कुराते हुआ कहा। थैंक यू हैव अ बिग हार्ट। उस लड़के की बात ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया था। वैसे मैं बहुत डर गई थी। आप उड़कर गाड़ी से बाहर जा गिरे। मुझे खौफ था आपको बहुत चोटें आई होंगी, लेकिन आपको देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। थैंक गॉड आपका इतना बुरा हाल नहीं जितना मैं सोच रही थी। उनके देखे से जो आती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है।
اس کی بات پر زخمی لڑکے نے کچھ کہا جو اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک کمرے میں گلا کھنکارنے کی آواز اٹھی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو اس پہ نظر پڑی اور اسے پھر سب بھولنے لگا۔ وہ چل کر بیڈ کی دوسری سمت گیا اور اس لڑکے سے بستر پہ پڑا بوکے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ اس نے اس لڑکے کو ذرا گھورا تھا۔ پھر اس کا مطلب میری ایکٹنگ کام کر رہی ہے۔ ایکٹنگ؟ ہاں جی، میرا جتنا بھی برا حال ہو میں ایک لڑکی کے سامنے ہائے اوئے کرتا اچھا لگوں گا، بس اسی لیے ٹھیک ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ وہ معصوم سی شکل بناتے بولا، پلیز آپ ایسا نہیں کریں، آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ چھپائیں نہیں، بتائیں، جائیں ڈاکٹر کو بلائیں۔ اس کی بات سن کر فکر مند ہوئی۔ اس سے بات کرتے اس نے مڑ کر دروازے کے پاس کھڑے گارڈ سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ ارے نہیں مس، میں مذاق کر رہا تھا، وہ جلدی سے بولا اور ہاتھ اٹھا کر گارڈ کو بھی منع کیا۔ آپ نے تو میری بہت مدد کی، آپ نے مجھے گاڑی سے اڑا کر باہر پھینکا، یہ تو بہت اچھا تھا۔ میں بس اڑتے اڑتے گیا اور آرام سے ایک دو بار زمین پہ رول ہوتے سکون سے گھاس پہ چت لیٹ گیا۔ یوں سمجھے میرا جھولا جھولنے کا ایڈونچر ہو گیا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو میرے تھوڑے گوڈے گیٹے چلے ہیں، آپ ان کی تو فکر ہی نہ کریں، اتنے اچھے ایڈونچر کے آگے یہ چوٹ تو کچھ بھی نہیں۔ سو تھینک یو مس، وہ بولتے رکا۔ شاید وہ اسے نام سے مخاطب کرنا چاہتا تھا لیکن نام جانتا نہیں تھا۔ تھینک یو کائنڈ مس، وہ کھل کر مسکراتے بولا۔ اس نے اتنے مزاحیہ انداز میں بتایا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ سوری، اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھتے اپنی ہنسی روکی اور اس سے معذرت کی۔ سوری کیوں، آپ جتنا مرضی ہنسیں، یہاں ہنسنے مسکرانے پہ کوئی پابندی نہیں، اس نے کہتے پورے دانت نکالے۔ معاف کیجیے گا، میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ عفت ارسلان صدیقی، اس نے کہتے ہاتھ پرنسس اسٹائل میں اس لڑکے کی طرف بڑھائے تاکہ وہ اس کے کھس دے سکے۔ خاکسار کو فرحاد ظفر کہتے ہیں۔ فرحاد گلا کھنکارے بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن عفت کے ہاتھ سے چند سینٹی میٹر دور ہی روک لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا نہیں، اپنی ہی ہتھیلی پہ منہ جھکایا۔ اور یہ جنٹل میرے بھائی عالم۔ فرحاد نے ہتھیلی سے سر اٹھاتے قدرے حیران سی کھڑی عفت کو دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر بڑے پیار اور فخر سے کہتے عالم کی طرف اشارہ کیا۔ پلیزر ٹو میٹ یو مس صدیقی۔ عالم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ وہ عالم کو جوابی کلمات تک نہ کہہ سکی کہ اسے بھی اس سے مل کر خوشی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ آپ فکر نہ کریں مس صدیقی، میرے خیال میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، آپ کو بھی غالباً چوٹ لگی ہے۔ عالم نے اس کے ماتھے پہ دیکھتے کہا۔ اسے خیال آیا فرحاد بھی ابھی بھی بات کرتے اس کے ماتھے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی اسے درد ہوا، وہاں ایک گھومٹ سا بھرا ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا، یہ چوٹ شاید اسے وہیں سے لگی تھی۔ اس نے عالم کی طرف دیکھا، وہ کتنا فوکس تھا اور کتنا اچھا۔ وہ اس کی فکر کر رہا تھا، ایک انجان لڑکی کی، وہ جس نے اس کے بھائی کی جان کو خطرے میں ڈالا، وہ پھر بھی اس کا خیال کر رہا تھا۔ وہ کتنے پیور اور اچھے دل کا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور احساس جو اسے ہوا وہ یہ کہ اس وجاہت اور سڈکشن کے دیوتا نے اسے دیکھا تھا، اس پہ توجہ دی تھی، اور اس احساس نے اسے بہت خوش کیا۔ جی مس صدیقی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہماری ٹکر میں میں زخمی، آپ بھی زخمی، حساب برابر۔ اٹس ویری کائنڈ آف یو، اینڈ آپ کا یہاں جتنے دن کا اسٹے ہے وہ میری طرف سے ہوگا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے مس صدیقی، پلیز اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو میں یہی سمجھوں گی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ لسن پیپل، پلیز آپ انکار نہیں کیجیے گا، اس نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ جو آپ کا حکم، فرحاد نے اس کے سامنے اس انداز سے ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے لوگ بادشاہوں اور ملکاؤں کے سامنے تعظیم کرتے ہیں۔ وہ ان کے مان جانے پہ خوش ہو گئی تھی۔ اوکے دین، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے کہا تو فرحاد نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کیا۔
اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے اب وہاں سے جانا تھا۔ اس نے مشکل سے پیروں کو گھسیٹا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا ہو۔ وہ اپنی کل کائنات ہاسپٹل کے اس کمرے میں چھوڑے جا رہی ہو۔ بہت خالی پن کا احساس تھا۔ وہ چل رہی تھی لیکن اس کا دھیان کسی شے پہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے عالم اور فرحاد کے کسی بڑے ہوٹل میں اسٹے کا انتظام کروایا تھا۔ سارے انتظامات ہو جانے کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو بھیج کر ان دونوں کو اس ہوٹل ڈراپ کروایا۔ پھر وہ ان سے ملنے گئی تھی۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو یہاں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ارے مشکل کیا، ہماری تو یہاں خاصی بھگت ہو رہی ہے۔ ویسے یہ ہوٹل ایسا لگ رہا ہے یہ جیسے یہ صرف وی آئی پی لوگوں کے لیے ہو، فرحات نے کہا۔ اور اس نے فرحات کی بات پہ کچھ نہیں کہا، بس مسکرائی تھی۔ یہ آپ کے لیے سپا کا پیس ہے، یہاں آپ کوئی بھی سروس لے سکتے ہیں۔ مساج تو بہت ہی اچھا ہے، مساج دینے والے فزیو تھراپسٹ ہیں تو یہ اچھا رہے گا۔ ایکسیڈنٹ میں آپ کے بونز اور مسلز کی جو انجریز ہوئی ہیں ان کی ہیلنگ میں بہت مدد ہو جائے گی۔ اس نے فرحاد کو ایک کارڈ پکڑاتے کہا، مساج کے لیے ننگا ہونا پڑے گا؟ You're funny. We can't get massage with clothes on. فرحاد نے اس حیرت سے پوچھا کہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے کہا کہ مساج کے لیے کپڑے تو لازمی اتارنے ہوں گے۔ مساج دینے والی عورتیں ہیں؟ فرحاد نے پوچھا۔ نہیں، میل اور فیمیل دونوں ہیں، جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل محسوس کریں۔ Hmm, do you prefer men? Forgive me if I'm being nosy. اس نے پوچھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے احساس ہوا وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی ہے، اور پھر جلدی سے سرخ چہرہ لیے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، اب برا محسوس نہ کریں، I don't mind۔ اور آپ کے سوال کا جواب کہ میری ترجیح عورتیں ہی ہیں، لیکن عورتیں نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ خیر چھوڑیں، ہم اس بحث میں پڑے تو بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ ویسے یہ صرف زخمی لوگوں کے لیے ہے؟ فرحاد نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، یہ سپا ہے، یہاں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ ویسے آپ عالم کو پاس نہیں دیں گی تاکہ وہ بھی یہ مساج وغیرہ کروا لیتے؟ فرحاد کی بات اس کی نگاہیں اٹھیں اور اسے دیکھا جسے دیکھنا آپ کو سب بھلا دیتا تھا۔ یاد رہتا تو صرف وہی۔ اس کے خرزمہ کی دنیا میں بندہ داخل ہوتا تو اس کا وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ ابھی وہی ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، اس نے اس کی سانسیں روک دی تھی۔ وہ اس وقت ٹھیک سے ڈریسنگ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بال کرینے سے بنے ہوئے تھے۔ پہلی بار وہ وائلڈ کی طرح بے قابو بکھرا ہوا لگا تھا، تو اس بار وہ کسی کے نفاست و سلیقے سے ہر نقطے پہ خصوصی توجہ اور محنت کر کے بنائے شاہکار سا لگا۔ ان دونوں روح کا اپنا اپنا حسن تھا۔ اس کی چڑھتے سورج جس میں امید ہوتی ہے کسی رنگت جسے چھو کر دل سے اندھیرے نکال لے، اس کا مضبوط وجود ایک پناہ سا جس کے حصار میں ہر مشکل و دکھ سے دور ہو جائے، اس کی آنکھیں خوشی جو دل اطمینان سے بھر دیں، اس کی آواز سکون، وہ اس کی خواہش تھا۔ اور کوئی اور اسے چھوئے گا، یہ سوچ ہی اسے غصہ کر گئی تھی۔ کیا وہ کبھی یہ برداشت کر سکے گی کوئی اور اسے چھوئے، اس کی قربت پائے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے پورے وجود میں عجیب پوزیسونیس کا احساس بھرا تھا، اور ساتھ یہی تہی دامنی کا احساس کہ وہ اس کا نہیں تھا۔ یہ سوچیں اس کے اندر دھواں بھرنے لگی، اس کی آنکھیں پانی ہوں، اس کی بصارت دھندلائی۔ اس نے سر جھکا کر آنکھوں میں بھرے پانی کو واپس دھکیلا۔ اسے یاد نہیں اس نے پہلے کب خدا سے کچھ مانگا تھا، لیکن آج اس وقت وہ خدا سے مانگ رہی تھی، خدا اس کی مشکل آسان کر دے۔ جی، تو کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔